آواز بلند اجماعی صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین المتصابر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوقات المتبرئین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صلوات. عزیزان محترم، قرآن اور تخلیق کائنات کے عنوان سے جس سلسلے اسرے کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی 163 اور 164 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. پروردگار عالم کے آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ بس اکیلا اللہ ہے. الہکم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے. لا الہ الا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. اور سورہ مبارکہ حمد کی آیات میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. وہ عالمین کا رب ہے. الحمدللہ، ساری ساری تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ رب بھی ہے وہ اللہ بھی ہے. بھائی جب سجدے لے رہا ہے تو اللہ ہے، اور جب تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو رب ہے. رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، رب کے معنی حاجتوں کو پورا کرنے والا. ٹھیک. اور اللہ جو سجدے لے، اللہ جو سجدے لے، رب جو تمہیں دے. تو جب سجدے لے رہا ہے تو اللہ ہے، اور جب تم کو دے رہا ہے، جب تم کو نعمتیں دے رہا ہے، تمہاری حاجتوں کو پوری کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ رب. ٹھیک. ابھی جملہ پڑھ کے کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی الرحمن الرحیم. اور سلام کلام کی آیت میں کیا ہے؟ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے. ذرا سا میں رکوں گا توحید کے مرحلے پر، ذرا سا روکوں گا، اس لیے کہ توحید پر محمد اور آل محمد کے علاوہ کسی نے گفتگو نہیں کی. ارے بھائی کوئی سمجھتا ہو تو کرے. ہمیں جو توحید کے متعلق معروضات ملے، تفصیلات ملی،
وہ محمد و آل محمد کے ذریعے ہوئی. اور یہ ٹھوک بجا کے بات کر رہا ہوں کہ آل محمد کے علاوہ توحید پر کسی نے بات نہیں کی. بھائی اللہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے, ٹھیک, لیکن توحید پر بات کسی نے کی. کوئی جانتا ہو تو کرے. اب بات آ گئی تو ایک جملہ ہٹیا جانا. چلو بھائی کلمہ کیا ہے, پڑھ کے گزر رہا ہوں, لا الہ الا اللہ. لا الہ کوئی معبود نہیں, الا اللہ بس اللہ ہے, ٹھیک. تو کلمے کو نفی سے شروع کیا. بھائی اللہ نے کلمے کو کس سے شروع کیا؟ نفی سے. لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے, ٹھیک. تو کلمہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ واحد. کلمہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ واحد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, ٹھیک. تو اگر کلمہ ہوتا اللہ واحد تو وہ بت پرست کہتے کہ 360 ہمارے اور ایک محمد کا. اللہ واحد, اللہ ایک ہے, ٹھیک. اگر کلمہ آغاز ہوتا اللہ واحد سے تو بت پرست کیا کہتے ہیں کہ بھائی 360 ہمارے ایک محمد کا فرق کیا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے کلمے کو نفی سے شروع کیا. لا الہ, پہلے سارے بتوں کا انکار کرو, سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو اور پھر اسے مانو. یعنی جس سے محبت کرو پہلے اس کے دشمن سے برات کا اعلان بھی کرو. میں اگلی تقریروں میں سورہ النجم کی آیت بھی پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا دی, بس اب رکنا نہیں ہے. قرآن ہے سورہ النجم, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب وما غوى وما ينطق عن الهوى. آئیں گے ہم اگلی تقریروں میں ان آیتوں تک بھی آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین, وہ عالمین کا رب ہے, ٹھیک. تو جب سجدے لے رہا ہے تو اللہ ہے, اور جب تم کو دے رہا ہے تو رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا؟ الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے رحیم ہے, یعنی اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے. بہت توجہ رکھیے گا, اس کی ربوبیت. اب دیکھیے مشکل بات ہے یہ, توحید پہ میں نے کہا کہ بات نہیں کرتے لوگ, ایک دفعہ دوہرا دیا, حالانکہ میرے اندر کی چیز مجھے مجبور کر رہی ہے میں دوہرا دیا ہوں. آپ سمجھ کے میں کیا کہنے جا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. یعنی آل محمد کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی, ٹھیک. تو ممبر سے بھی آل محمد کے چاہنے کے علاوہ تو الحمدللہ رب العالمین, وہ عالمین کا رب ہے. جب دے رہا ہے تو رب ہے, جب سجدے لے رہا ہے تم سے تو اللہ ہے. فوراً بات کیا؟ الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے. تو اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے. اللہ کیا کہا کہ اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے. بھائی جب دے رہا ہے, جب تمہیں دے رہا ہے تو رب ہے. جب تمہیں دے رہا ہے تمہاری حاجتوں کو پورا کر رہا ہے تو رب ہو سکتا ہے, ٹھیک. لیکن اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے. اب میں آسان کروں بات کو, بہت آسان کروں گا بات کو. دیکھیے اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے, یعنی صلاحیت دے کر دیتا ہے. جب دے بھائی رحمانیت, اس کی رحمانیت, بہت توجہ کیا, اس کی ربوبیت دیتا ہے نا, رب ہے, دے رہا ہے تمہاری حالت کو پورا کرے. لیکن اس کی ربوبیت فقط ربوبیت نہیں ہے, اس کی ربوبیت الرحمن الرحیم رحمانیت کے ساتھ ہے. تو یہ ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بات کو لکھ ہے کہ صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے, یعنی ہر ذرے کو اس کے مزاج کے مطابق دیتا ہے. بہت ہو جائے گا, ہر ذرے کو, ایک ایک ذرے کو, ہر ذرے کو دیتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق. اور اس کے بہت ہو جائے گا, ہر ذرے کو دیتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق, اس کی صلاحیتیں دیکھ کر. نہ زیادہ دیتا ہے نہ کم دیتا ہے,
یہ فلسفہ تو پہنچ گیا نا بھائی. اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے. مطلب کیا کہ ہر ایک کو دیتا ہے اور فقط دیتا نہیں ہے, اس کی صلاحیت کو دیکھ کر دیتا ہے. اب میں آسان کروں گا, یعنی جو صلاحیتوں کو دیکھ کر دے, نہ زیادہ دے نہ کم دے, وہ ہے رب رحمانیت کے ساتھ. آسان کر دوں بات کو بھائی. نوزائیدہ بچہ, چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, ٹھیک, اگر آپ اسے روٹی دے دیں تو خلاف عادت ہے, ٹھیک ہے نا. بہت آسان کر رہا ہوں بات کو. وہ رب ہے لیکن رحمانیت کے ساتھ صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ضرورت ہے صلاحیتیں دیکھ کے دیتا ہے, جبھی تو رب ہے رحمانیت کے ساتھ. چھوٹے بچے کو روٹی دے دو اگر دیکھیں بہت اچھی غذا ہے, ٹھیک. دودھ پیتے بچے کو روٹی دے دو خلاف عادت ہے. اگر دیکھیں روٹی بہت اچھی غذا ہے, ٹھیک, لیکن اس بچے کے لیے موت کا سبب بن جائے گی, ٹھیک ہے. اگرچہ کہ نعمت ہے, اگرچہ کہ غذا بہت اچھی ہے روٹی, ٹھیک, لیکن خلاف عادت ہے. کسی کا دودھ پیتا بچہ تو اس کی صلاحیت کو دیکھ کے دیا, اس کی صلاحیت کو دیکھ کے دیا, ٹھیک. تو اگر دودھ پیتے بچے کو روٹی دے دو خلاف عادت ہے, مر جائے گا, ٹھیک. اور اگر جوان کو دودھ کی بوتل دے دو, اسی مثال کو پڑھ دو بھائی, دودھ پیتے بچے کو روٹی دے دو خلاف عادت ہے, مر جائے گا, ٹھیک. اور جوان کو دودھ کی بوتل دے دو خلاف عادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو طاقت کی ضرورت ہے, اب وہ دودھ کی بوتل اسے کام نہیں آتی, ٹھیک. تو رب ہے ربوبیت کے ساتھ کہ وہ صلاحیتیں دیکھ کر دے. بہت تو ملے گا بھائی, رب اللہ رب ہے لیکن ربوبیت کے ساتھ کہ صلاحیتیں دیکھ کے دیتا ہے. آدم کو دیکھا کہ علم کی صلاحیت ہے, علم دے دیا. ابراہیم کی صلاحیت دیکھی, خلت دے دی. نوح کی صلاحیت دیکھی, علم دے دیا. بھائی بہت تو محمد کی صلاحیت دے دی, ختم نبوت دے دی. علی کی صلاحیت دیکھی, صلاحیت دے دی. اور میں نہ غلو والا ہوں نہ تقصیر والا, دونوں بات کرنے والا آدمی بہت ہوتا. جو قرآن حدیث میں ملا وہ بیان کر دیتا ہوں, ٹھیک. اچھا غلو جانتے ہو کیسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھا دینا. غلو کہتے ہیں حد سے بڑھا دینا. تو پہلے علی کے فضائل کی حد تو بیان کر کے دکھلا, ٹھیک ہے. غلو کہتے ہیں حد سے بڑھا دینا, ٹھیک. ایک نہیں ہے, دو ہے, تو ایک جملہ کا غلو کیا ہے؟ حد سے بڑھا دینا, ٹھیک. تو علی کی حد بتلاؤ, ہم رک جائیں گے, ٹھیک. محمد کی حد بتلاؤ, ہم رک جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب مجھے رکنا نہیں ہے, میں تو ذرا سا توحید کے اوپر ایک دو جملے اور حد کروں گا, ٹھیک. تو رب ہے ربوبیت کے ساتھ, رب ہے رحمانیت کے ساتھ. تو رحمانیت کے ساتھ رب مطلب کیا ہے؟ صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے, صلاحیتیں دیکھ کر دیکھا ہے. آدم میں صلاحیت دیکھی, علم اسما دے دیے. نوح میں صلاحیت دے دی, علم دے دیا, ٹھیک ہے. موسیٰ میں صلاحیت دے دی, حکمت دے دی. نوح میں صلاحیت دے دی, علم دے دیا. صلاحیت ابراہیم نے خلت کی صلاحیت دے دی, خلت دے دی. محمد نے ختم مرتبہ کی صلاحیت دے دی, ختم نبوت دے دی. اور علی نے مولایت کی صلاحیت دے دی, دے دی, ٹھیک. تو رب ہے ربوبیت کے ساتھ, رحمانیت کے ساتھ. یہ تھا اللہ کا تعارف جو ابتدائی آیت میں تھا, ٹھیک. لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک آیت جملے اور ہدیہ کروں پھر آگے بڑھوں. اللہ سورہ انعام میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ فالق الحب والنوى. اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو توحید کے بات رکی ہوئی ہے اور میں توحید سے آگے بڑھوں گا ذرا سا, ٹھیک. کیا کہتا ہے سورہ انعام میں؟ ان اللہ فالق الحب والنوى. اللہ نے اپنا تعارف کرایا یہ کہہ کر کہ میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے سینے کے اندر دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. ان اللہ فالق الحب والنوى, بھائی میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر, زمین کے سینے میں دانے کو فالق شکافتہ
شگافتہ کرتا ہوں. فالق کے معنی چیرنا, فالق کے معنی توڑنا, فالق کے معنی شگافتہ کرنا. تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, کہ جو زمین کے سینے کے اندر دانے میں شگافتہ دے. تو بہت ضروری ہے اللہ کو جو زمین کے سینے میں دانے میں شگافتہ دے, یعنی شگاف کر کے اپنے آپ کو پہچانوایا. اللہ نے زمین کے سینے کے اندر شگاف کر کے اپنے آپ کو پہچانوایا. تو اب جو مزاج توحید کا, وہی مزاج نبوت کا, وہی مزاج امامت کا, بھائی اس نے اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو, محمد نے جان میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو, علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو. اسی طرح کی باتیں ہوگی ہلکی پھلکی, لیکن آیات کی روشنی میں ہوگی, قرآنی آیات رسول اللہ کی روایت ان کی روشنی میں ہوگی. تو ان اللہ فالق الحب والنوى, میں اللہ کو جو زمین کے سینے کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, زمین کے سینے کے اندر. اور کل میں نے گفتگو روکی تھی, وما زمین کا تذکرہ تھا, وما انزل اللہ من السماء من ماء. دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا. تو یہ برستا ہوا پانی ہماری نشانی ہے. اس کے بعد تو زمین والا لفظ آ رہا ہے, وَأَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا, فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا. سنو, زمین مردہ تھی, زمین کیا تھی, مردہ تھی. ہم نے آسمان سے پانی برسایا, وہ مردہ زمین زندہ ہوئی. تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں, ٹھیک. تو ہم زمین سے زمین تک پہنچ گئے, ہم زمین سے زمین تک آ گئے. ایک آیت وہاں کی, ایک آیت یہاں کی, کل سے گفتگو متصل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ مردہ تھی زمین, زمین مردہ تھی. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, آپ زمین تشریف فرماتے ہیں, تو میں نے ایک جملہ کہا تھا اضافی, اور میں نے کہا تھا کل اس جملے سے میں کام لوں گا, اور میں اس جملے پہ چھوڑ گیا, آ گیا میں, ٹھیک. بھائی زمین مردہ تھی مطلب کیا ہے, زمین مردہ تھی, یہ میں نے کل کہا تھا, ٹھیک. اور اضافی جملہ کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا اللہ کہہ رہا ہے زمین مردہ تھی, ہم نے اسے زندہ کیا. تو ہمیں آج پتہ چلا, آیت نے بتایا کہ فقط انسان زندہ مردہ نہیں ہوتا, زمین بھی مرتی ہے, زمین بھی زندہ ہوتی ہے. اب آگے میں بات ہے, ٹھیک. اللہ کا زمین مردہ تھی مطلب کیا ہے, زمین مردہ تھی مطلب کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر پانی نہ برسے, اچھا کل میں نے کہا تھا کہ نہیں برسے گا, وہ ممبر سے کہا تھا, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کہا تھا ممبر سے کہا تھا, ابھی بھی الحمدللہ میں نے چھوٹا آپ بھی کہا تھا, نعمت اگر حد سے بڑھ جائے تو زیادہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو عدل اسی لیے تو اول توحید, دوسرے عدل سے بھاگ نہیں سکتے, وہ عادل ہے, وہ عادل ہے, ٹھیک. تو زمین مردہ کی مطلب کیا ہے, تو اگر پانی نہ برسے, اگر پانی نہ برسے اور آپ زمین کو دانا ڈالیں, 500, 1000, 2000, 5000 دانا ڈالیں, تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد وہ جل کر راکھ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کچھ دیر کے بعد وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. اور بارش ہوئی, پانی برسا, اس کے بعد جو آپ نے دانا ڈالا, ٹھیک, تو پھر وہ ہو جائے گا. تو بہت توجہ رکھیے گا بھائی, زمین کے مردہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ برسات نہیں ہوئی, بارش نہیں ہوئی, پانی نہیں ڈلا. جب تم نے اسے دانا دیا تو اس نے جلا کر راکھ کر دیا, یعنی تم نے جو دیا اس کو بھی نہ بچا سکی. یہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت ہے. پیچھے والے کو بات پہنچی, بھائی پانی نہیں برسا, کبھی خشک ہے, آپ نے دانا ڈالا, کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ زمین نے دانے کو جلا کر راکھ کر دیا, یعنی جو دیا اسے بھی نہ بچا سکی, محفوظ نہ رہ سکی. تو یہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ جو دیا اسے نہ بچا سکی, ٹھیک. اور زمین کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے, زمین کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے, کہ اب پانی برسا, بہت توجہ رکھیے گا, اب پانی برسا, جب پانی برسا
تو تم نے زمین کو دانا دیا. تو اب قرآن کہتا ہے سبع سنابلا، جب تم نے دانا ڈالا تو وہ ایک کے ساتھ ہو گئے. وہ ایک کے ساتھ ہو گئے. بھائی جب پانی نہیں برسا، تم نے دانا دیا، زمین نے جلا کر راکھ کر دیا. یعنی جو دیا تم نے ہمارے سو بھی اسے بچانے سے بھی جلا کے راکھ کر دیا. یہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت ہے. زمین کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ جب پانی برسا اور پانی برسنے کے بعد آپ نے زمین کو دانا کیا، بیج بویا، تو قرآن کہتا ہے سبع سنابلا، وہ ایک کے ساتھ 100 بن گئے. تو زمین کے مردہ ہونے کی علامت کہ جو دیا جائے اسے بھی نہ بچا سکے، اور زمین کے زندہ ہونے کی علامت کہ ایک کے ساتھ 100 بنا دیں. تو اگر زمین کی موت و حیات سمجھ میں آ گئی تو اب انسان کی موت و حیات اس سے بہت زیادہ بلند ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ زمین کی موت و حیات ذہن میں رہے. پھر میں بیان کروں گا انسان کی موت و حیات. ایک دفعہ پھر سنیں، زمین کی موت کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ بیج ڈالا، جلا کر راکھ کر دیا، جو اس کے مردہ ہونے کی علامت ہے. ٹھیک، پانی برسا، پھر آپ نے بیج ڈالا تو قرآن کہتا ہے سبع سنابلا، ایک کے ساتھ 100 کرتی ہے، یہ اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو مردہ ہونے کی علامت کہ جو دیا جائے اسے محفوظ نہ رکھ سکے، جلا کے راکھ کر دے. اور جب زندہ ہونے کی علامت کہ ایک ہے ساتھ 100 بنا دے، یہ زمین کی موت و حیات. اب انسان کی موت و حیات اس سے بہت اعلیٰ ہے. اب چلو سورہ محمد کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. سورہ محمد میں کہہ رہا ہے انسان کی موت و حیات. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تیری بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں. فقط سنتے ہیں نہیں. بھائی ایسا بھی کوئی ہوگا کہ رسول بیان کر رہا ہو فقط سن رہا ہو؟ یستمعو، توجہ سے سنتے ہیں. اگر ہوتا یسمعو تو خالی سنتے. آیت پہ یسمعو نہیں، آیت پہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. یستمعو، حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تیری بات کو یستمعو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور میرے محمد جب تیرے پاس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، یہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. بھائی رسول کی بات میں بیٹھے ہیں، رسول کو سنا اور خالی سنا نہیں، یس تک توجہ سے سنا. توجہ سے سن کے اٹھ کر باہر، حتیٰ ایسا خرج میں انڈے کا رسول کے پاس نہیں دے گا، رسول کے پاس اٹھ کر باہر گئے. کیا کیا باہر جانے کے بعد؟ قالوا للذین اوتوا العلم، تو علم والوں سے پوچھنے لگے. یعنی زمانے رسول میں بھی کچھ علم والے تھے تو علم والوں سے پوچھنے لگے ماذا قال آنفا، یہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. بھائی ابھی سنا، ابھی سنا، اٹھ کے باہر گئے، باہر جا کر علم والوں سے پوچھا رسول کیا کہہ رہا تھا. تب کوئی دو ہی سن رہے، دو سنتے، یا تو حافظہ خراب تھا یا سنا سب کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آیا. دو سنتے. یہ اضافی جملہ آ گیا ہے. میں زمین کی موت و حیات بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے استدلال کیا کہ میں انسان کی موت و حیات بیان بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، زمین کی موت و حیات کیا ہے؟ پانی نہیں برسا، دانا ڈالا، اس نے دانے کو جلا کے راکھ کر دیا، جو دیا اسے بھی نہ بچا سکی. ٹھیک ہے نا. تو یہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت. زمین کے زندہ ہونے کی علامت کیا؟ پانی برسا، تم نے دانا ڈالا، سبع سنابلا، سورہ بقرہ کا یہ ٹکڑا ہے کہ ایک کے 700 بن گئے. تو مردہ ہونے کی علامت کہ جلا کے خاک کر دیا، جو دیا بچا نہ سکی. زندہ ہونے کی علامت ایک ہے 700 کرتی ہے. تو اب انسان کی زندگی اور موت بہت آ رہا ہے. ٹھیک، اب انسان کی زندگی موت ہے کیا؟ نبی کے پاس سے سن کے اٹھ کر باہر گئے اور باہر جا کے پوچھے گئے رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. قالوا للذین اوتوا العلم، اوتوا العلم سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. یعنی جو سنا اسے بھی نہ بچا سکے. بھائی جو سنا اسے بھی نہ بچا سکے، بہت سنا. تو یہ انسان کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ جو سن کے اٹھے اسے بھی محفوظ نہ کر سکے. تو بدلے رسول سے دو آوازیں آئی. پہلی آواز کہ رسول کیا کہہ رہا تھا، اور دوسری آواز بڑی مانوس آواز، میرے علی کی آواز کہ میرے نبی نے مجھے 1000 باپ تعلیم کیے اور میں نے 1000 باپ سے 1000 باپ نکالے. تو جو سن کے برباد کر دے وہ مردہ، جو ایک کے 1000 بنا دے وہ زندہ.
इरशाद तय्यब व ताहिर मोहम्मद व आले मोहम्मद बाआवाज़ बुलंद इजमाअन सलावत। ये जो पीछे सामने पहुंचने के बाद भैया आप तक मैं मम्मी में उतर सके भाई उठ कर गए नबी के बात से सुना उठकर बाहर गए पूछने लगे रसूल नबी क्या कह रहा था तो जो सुन के बर्बाद कर दे वो क्या मुर्दा और जो एक के हजार बनाते वो जिंदा भाई तो है ना जो इससे अली ने कहा कि मेरे नबी ने मुझे 1000 बाप तालीम की है और मैंने हर बाप से 1000 बाप निकाली तो जो सुन के बर्बाद कर दे वो मुर्दा जो एक के 1000 बना दे वो जिंदा तो मेरा अली है जिंदा है कोई दुनिया का जिंदा जो अली का मुकाबला कर सके नहीं कर सकता तो जब जिंदा अली का मुकाबला नहीं कर सकते तो मुर्दे को अली के मुकाबले में क्यों ला रहे हो अभी तेरे पास बैठने वालों कुछ ऐसे नहीं होते तेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनते हत्ता इला खराज निकाल देगा और तेरे पास से उठ के बाहर जाते तो इल्म वालों से पूछते हैं कि रसूल अभी क्या कह रहा था तो रसूल जो कहे उसे सुनो रसूल जो कहे उसे सुनो रसूल जो करवाए उसे करो और रसूल जब बुलाए तो आ जाओ रसूल जब बुलाए तो आ जाओ कुरान मजीद में आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसी मरहले से जरा सा और आगे बढ़ाओ कुरान मजीद में अल्लाह कहता है सूरह अनफाल 8वां सूरा कुरान मजीद का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहयिकुम ठीक या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान लाने वालों इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहयिकुम ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह पुकारे फौरन लब्बैक कहो रसूल पुकारे फौरन लब्बैक कहो कहते रसूल की पुकार पर आ जाओ पहाड़ पे मत चढ़ जाओ इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल अल्लाह पुकारे ईमान लाने वाले मुहातब किससे या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो अगर ईमान वाले हो अगर कोई ईमान वाला होगा तो नबी की पुकार पर आ जाएगा ठीक है ना तो हुक्म है सूरह अनफाल में कि रसूल पुकारे तो फौरन आओ लेकिन इस बात को क्या करेंगे कि तारीख भरी हुई इस बात से कि रसूल ने पुकारा ये तो सूरह अनफाल थी ना सूरह अनफाल अब सूरह आले इमरान की आयत सुने सूरह अनफाल में कहता है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम ये जो दाई है ना लफ्ज़ दाई के माने पुकारने वाला बुलाने वाला दावत देने वाला ये दाई जो है वही दावत से निकला है दाई यानी दावत देना या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही हमने तुझे दावत देने वाला बना के भेजा ठीक तो दाई के माने बुलाने वाला आयत क्या करिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहयिकुम अल्लाह रसूल पुकारे तो फौरन लब्बैक कहो ठीक और सूरह आले इमरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ तुस्इदूना व ला तराउना अला अहद उस बात को याद करो जब तुम पहाड़ की चोटियों की तरफ भागे जा रहे थे वला तराउना अला अहद और इतने घबराए हुए थे कि दाहिने बाएं मुड़कर देखते नहीं थे व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम यदऊ
وہی دعوت سے بھرا ہے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, آؤ. ٹھیک ہے نا, لیکن تم پہاڑ کی طرح بھاگے جا رہے تھے. ٹھیک, تو یہ بھاگنے کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے. اچھا, کیا اس کو اضافی جملہ نہیں سمجھیے گا, میں نے کہا تھا یہ بھاگنے کی تاریخ بھی, فرار ہونے کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے. ابھی آیت سناؤں گا, اسی لیے کہا ایک آیت روکی ہوئی ہے, بلکہ ایک نہیں دو آیتیں ہیں. اسی بھاگنے بولتے بھاگنے جب آیت رہے تو بیان تو کرے گا آدمی نے, چھوڑ دے تو آگے نہیں بڑھ جائے گا. ٹھیک, تو یہ بھاگنے کی تاریخ بہت پرانی ہے. تو سورہ انفال میں کہتا ہے رسول پکارے فوراً آؤ, دوڑ کر آؤ, جلدی آؤ. ٹھیک, ہری سورہ انفال. اور سورہ آل عمران میں کیا کہا کہ رسول تمہیں پکار رہا تھا لیکن تم چلے جا رہے تھے, دوڑے جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف. دو مقامات. ٹھیک, اور اب قرآن مجید میں کہتا ہے نوح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی دعوت. نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ مالک رب ابھی میں رب سمجھا کے جاؤں. رب کے معنی جو حاجتوں کو پورا کرے, جو تمہیں دے. ٹھیک, تو طریقہ بتلایا کہ جب مانگنا ہے تو رب کہہ کے مانگو. قرآن نے طریقہ بتایا کہ جب اس سے مانگنا ہے تو رب کہہ کے مانگو, تبھی تو رب کہہ. اور آگے تقریروں میں اور بھی آئے گی رب کے حوالے سے کہ جب نبیوں نے دعائیں مانگی تو رب کہہ کے مانگی, اللہ کہہ کے نہیں مانگی. آگے تقریروں میں یہ سلسلہ آئے. حضرت نوح کیا کہنے لگے, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, مالک میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا, رات میں بھی پکارا. ولم یزدہم دعائی الا فرارا, دعا ولم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن مالک میرے پکارنے پر یہ فرار اختیار کرتے رہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, مالک میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا, لیل کہتے ہیں رات کو, رات میں بھی پکارا نوح علیہ السلام نے. ولم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن پروردگار میرے بلانے پہ یہ دور بھاگتے رہے, دور. نوح نے کتنے برس تبلیغ کی, 950. یہ کس کو 950 یہ فرشتہ کا کمال ہے. اور آپ نجم ہیں, اور سورہ نجم ہے نا, آگے تقریر میں آؤں گا انشاءاللہ. اور اس نجم کی شاید برکت سے آپ نے فوراً کہہ دیا 950. صحیح فرمایا. نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی, تاریخ اٹھا کے دی, سب نے لکھا ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. 950 برس حضرت نوح نے تبلیغ کی. نوح کی قوم نے انہیں پتھر مارے, انہیں زخمی کیا, اتنا زخمی کیا کہ نوح لہو لہان ہو گئے. شام کو فرشتہ وحی آیا اور اس نے اپنے پر سے نوح کے زخموں کو صاف کیا. شام کے بعد کی تاریخ کیا بات ہے, شام کے بعد فرشتہ وحی آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے پروں سے نوح کے زخموں کو اچھا کیا. نوح نے دوسرے دن پھر تبلیغ کی, 950 برس تبلیغ کیا. نوح نے دوسرے دن پھر تبلیغ کی. قوم نے پھر پتھر مارے نوح کو پھر زخمی کیا. نوح علیہ السلام پھر لہو لہان ہوئے. فرشتہ وحی آیا, پھر اپنے پروں سے نوح کے زخموں کو ٹھیک کر دیا. پروں سے ٹھیک کر رہا ہے فرشتہ وحی. فرشتہ وحی دوسرے جا رہا ہوں, لیکن اس بات کو رکھا ہے. فرشتہ وحی نے اپنے پروں سے نوح کو اچھا کیا. نوح نے تیسرے دن پھر تبلیغ کی. بھائی ہوتا رہا تو نوح اس بات کی شکایت نہیں کرتے اللہ سے کہ مالک میں انہیں بلاتا ہوں, یہ مجھے پتھر مارتے ہیں, مجھے زخمی کرتے ہیں, مجھے لہولہان کرتے ہیں. نوح کو شکایت ہے تو اس بات کی کہ میں بلاتا ہوں اور یہ فرار ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کو شکایت اس بات کی نہیں ہے کہ مجھے پتھر مارتے ہیں, زخمی کرتے ہیں, لہولہان کرتے ہیں. اس کی شکایت نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے, کرتے ہیں کریں. تو کس بات کا ہے کہ میں بلاتا ہوں اور مجھ فی امان اللہ کے نکل جاتے ہیں. یہ ہے نا تاریخ پرانی. وہ جو جملہ کہا تھا دلیل پیش کری, تاریخ پرانی. تو زخمی ہوتے رہے نوح علیہ السلام. فرشتے وہی پروں سے آ کر ان کے زخموں کو اچھا کرتا رہا. ٹھیک ہے, نوح بیمار ہوئے نبی اللہ, تو فرشتوں نے پروں سے انہیں اچھا کیا. ٹھیک,
اور عیسیٰ کے زمانے میں جب انسان بیمار ہوتے تھے تو عیسیٰ ہاتھوں سے شفایات کر دیتے تھے. وہ کرتے تھے نا بھائی, ایسا ہے نا, ٹھیک. تو انسان بیمار ہوا تو نبی نے شفا دی, نبی بیمار ہوا تو فرشتوں نے پر سے شفا دی. اب اگر فرشتے کے پر زخمی ہو جائے بھائی, ایسا ہی ہے نا, اگر فرشتے کے پر نوٹ کیے جائے تو پھر وہ شفا دے. کون شفا دے؟ حسین سب کا, زمین والوں کا بھی حسین, آسمان والوں کا بھی حسین, وہی تو شفا دے گا. بھائی شفا تو وہی دے گا جو فقط یہاں کا نہ ہو وہاں کا بھی ہو. اس لیے کہ جبریل وہاں کا رہنے والا ہے, آسمان کا, کانسٹیٹیوشن وہاں کا چلتا ہے, قانون وہاں کا چلتا ہے. تو کوئی ایسا آدمی ہو نا جو دونوں قانون کو جانتا ہو. اور دوسرے ملک میں آپ نے کوئی بلا کیا اس کی سبب پاکستان میں نہیں ملے, جب ان کا کانسٹیٹیوشن یہاں چلتا ہے. تو خطرہ ہے ادھر کا آسمان کا, وہاں کے قانون کا. بخشوانے والا یا زمین والا ہے, تو زمین والا ایسا ہے نا جو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. یہ کافی ہے. میں ٹائم دے دیا ہے اور میں تیزی سے سمجھ دوں گا جو مجھے اگلا جملہ کہہ رہا ہے. ہاں, میں مجبوری ہے, مجبوری ہے, جانا آہستہ آہستہ چاہیے تھا, لیکن کبھی کبھی مجھے بھی تیز دوڑنا پڑتا ہے, مجھے بھی دوڑنا پڑتا ہے. لیکن میں فضائل کی طرف دوڑتا ہوں, پھر کہ نہیں دوڑتا. کیا دیکھا جائے گا, تیزی سے دیکھا سامنے آگے. اس لیے میں سوچ کے آیا تھا کہ کہنا ہم لوگ آغاز کی چیزیں نہیں سوچ کے آیا تھا, یہ سوچ کے آیا تھا کہ آدمی میں کہاں چھوڑ جا رہا ہے, لیکن اب ٹائم بہت کم رہے گا, بس سوچا گا. ٹھیک, رب میں انی تھا تو قوم بھی لینے آ رہا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا, رات میں بھی پکارا, لیکن مالک میں نے پکارنے پر وہ فرار اختیار کرتی رہی. کیا اختیار کرتی رہی؟ فرار. ٹھیک, تو یہ ایک قوم کا مزاج, یہ قوم نوح کا مزاج, قوم نوح کا مزاج کہ نبی پکارتا رہا تو فرار ہوتے رہے. ایک قوم نوح. ٹھیک, اور اب سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے کہ دوسری قوم آ گئی, دو ہے, ایک نہیں ہے, دو ہے. تو ایک قوم نوح کا مزاج کا نبی پکارتا رہا وہ فرار ہوتے رہے. ٹھیک ہے. اور اب سورہ جمعہ میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا ما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ. بس ہمارا میں ترجمہ سنیے تاکہ میں استدلال کو مکمل کروں اور مسائل کی طرف چلا جاؤں. ابھی گیا نہیں ہوں, جاؤں گا. قوم نوح کا فیصلہ کیا کہ نبی بلاتا رہا وہ فرار اختیار کرتے رہے. ٹھیک, اور سورہ جمعہ میں کیا کہتا ہے, قل حبیب کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا, نہیں آمنوا نہیں, اگر آمنوا ہوتا تو حبیب کہہ دو ایمان لانے والوں سے, آمنوا نہیں ہے. قل حبیب کہو یا ایھا الذین ھادوا, اے یہودیوں, مخاطب ہے یہودیوں سے. جاکے ترجمہ دیکھیے گا. قل حبیب کہہ دو, کیسے کہو, یا ایھا الذین ھادوا, ان یہودیوں سے کہہ دو کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, ان یہودیوں سے کہہ دو کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو. پھر ترجمہ کرو میرے حبیب, ان یہودیوں سے کہو, کیا کہو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو. اولیاء من دون الناس, تو اگر تم اللہ کے ولی ہو تو حبیب ان سے کہو کہ فتمنوا الموت, موت کی تمنا کریں, میدان میں ٹک کر دکھلا. اور اس کے فوراً بات کہتا ہے حبیب کہہ تو دو, ان یہودیوں کو کہہ دو کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو, تو اگر تم دعوے میں سچے ہو, اگر دعوے میں سچے ہو تو موت کے میدان میں ٹک کر دکھلاؤ, میدان جنگ میں رک کر دکھلاؤ. اور اس کے بعد کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, حبیب کہہ تو دو, لیکن
یا جو الذین ہادوا قل حبیب ان یہودیوں سے کہہ دو کیا کہہ دو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس یہودیوں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو میدان جنگ میں رک کے دکھلاؤ فرار نہ ہو اور بعد میں خود کہتا ولا یتمنونہ ابدا حبیب تم کہہ دو لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ موت کے میدان میں ٹکیں گے نہیں اس لیے کہ ان کا ماضی خراب ہے اور اس کے فوراً بعد کہتا قل ان الموت الذی تفرون منہ حبیب ان یہودیوں سے کہہ دو کہ جس موت سے تم فرار ہو رہے ہو وہ تمہارے پیچھے آ کے آئے گی تم جدھر جدھر جاؤ گے وہ موت تمہارے پیچھے آئے گی اور تو کرنا تو اللہ نے کہا کہ یہودیوں رسول نے کہا ان سے کو یہودیوں سے کہ یہودیوں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو اگر تم اللہ کے ولی ہو تو میدان میں ٹکا دکھلاؤ تم اگر اللہ کے ولی ہو تو میدان میں ٹکا دکھلاؤ اور پھر اللہ خود کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے تم میدان سے بھاگ جاؤ گے ٹھیک خدا کی قسم بہت توجہ رکھیے گا دیکھیے ایک ہوتا ہے کافر کافر ٹھیک اور ایک ہوتا ہے بالکل ہی کافر اہل کتاب یہودی اہل کتاب عیسائی اہل کتاب ٹھیک تو اگر خیبر کی جنگ عام کافروں سے ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا خیبر کی جنگ ہے بھاگنے والے یہودیوں سے بھائی خیبر کی جنگ ہے بھاگنے والے یہودیوں سے اور اللہ یہودیوں سے کہلوا رہا ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو اگر تم اللہ کے ولی ہو تو میدان میں ٹک کر دکھا اور بہت توجہ رکھیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو اگر تم اللہ کے ولی ہو تو دلیل کیا ہے میدان میں ٹک کر دکھاؤ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے کہ بھاگنے والے یہودی جب اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے تو جو یہودیوں کو دیکھ کر بھاگے وہ کیسے ولی بن جائے گا ولی ہونے کے لیے صفت یہ ہے کہ وہ میدان میں ٹکا رہے ولی ہونے کے لیے دلیل کیا ہے کہ وہ میدان میں ٹکا رہے یہ تو کہہ رہا ہے اللہ کہ اگر تمہارا دعویٰ کے ولی ہو تو رک کے دکھاؤ میدان میں تم فرار ہو جاتے یہودی فرار ہو جاتا ہے چونکہ فرار ہو جاتا ہے یہودی میدان سے تو جو یہودی میدان سے فرار ہو جب وہ ولی نہیں ہو سکتا تو جو یہودیوں کو دیکھ کر بھاگے تو دلیل کیا ملی کہ اللہ کا ولی وہ جو میدان میں ٹکا رہے جب نانا کے دین کا وقت آیا تو حسین نے میدان میں ٹک کر بتایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں ٹھیک ہے علی اکبر نے میدان میں ٹک کر دکھلایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں میرے پاس اس جملے کی سپورٹ میں نا جملے ہیں علی اکبر کی زیارت میں ولی اللہ کا استعمال ہوا ٹھیک تو اب جو میدان میں ٹکا وہ ولی ہے نا 11 محرم کو اہل حرم اسیر ہوئی جو دین کی نصرت کے لیے ٹکا وہ ولی ابھی دو چھوٹے چھوٹے ولی ان کی تعریف بیان کروا بھی ہوئی 11 محرم کو اہل حرم اسیر ہوئی بارہ سے بیوی کا قافلہ چلا دربار ابن زیاد میں آیا ایک بیوی کا تعارف ہوا جب سب کے تعارف ہو گیا سارے بچوں کا تعارف ہو گیا تو حاکم وقت نے 2 بچوں کے لیے کہا کہ انہیں الگ کر دو قافلے سے اور زندان میں ڈال دو 2 بچے ابھی پتہ چلے گا کون ہے 2 بچے قافلے سے الگ کیے گئے اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا راوی لکھتا ہے کہ قافلہ چلا گیا آگے بڑھ گیا اور یہ بچے پورے سال زندان میں قید رہے اور کتنی غذا پر پانی کے 2 روزے اور کل 2 روٹیاں یعنی بچوں نے پورے سال روزے رکھے دونوں بچوں نے دونوں بھائی نے چھوٹے بھائی کی عمر 10 برس بڑے بھائی کی عمر 11 برس دونوں بچے پورے سال زندان میں قید رہے جب پورا سال گزر گیا نا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھیا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو زندان باغ ہے نا اس سے اپنے خاندان کا تعارف کرواتے ہیں زندان باغ کا نام مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام ہے مشکور اس کا نام تھا ٹھیک تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ مجھے زندان باغ ہے اس سے اپنے گھرانے کا تعارف کرواتے ہیں مشکور آیا
2 पानी के कुल्ले 2 रोटी लेकर आया। जब खाना रखकर लेना रखकर उठने लगा तो बड़े भाई ने भगा के कहा कि मशहूर आज हमको तुझसे कुछ कहना है, कुछ काम है, जरा सा बैठ जा यहाँ पर। मशहूर बैठ गया। कहा बेटो बताओ क्या बात है? कहा कि बस इतना बता दे कि तू मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहचानता है? मशहूर की जबान से निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नबी है। कहा कि अच्छा अली ये मुर्तज़ा को पहचानता है? बच्चे बोल रहे बच्चे कि तू अली ये मुर्तज़ा को पहचानता है? बेअख्तियार मशहूर के जबान से निकला भाई जिसके लिए कहा था मैं खुद तो बोला हूँ, बात अली बोला, अरे अली मेरा बोला है। कहने लगा मशहूर कि तुम कैसे बच्चे हो कि बार बार खानदान मोहम्मद के लोगों का तस्करा कर रहे हो? ताकि बस इतना बताते हमजा और जाफर को पहचानता है, हमजा और जाफर को पहचानता है। कहा क्यों नहीं पहचानता? लेकिन बच्चों बात क्या है? बार बार खानदान आले मोहम्मद के फर्क के नाम दे रहे हो, कुछ बताओ बात क्या है? ताकि बस आप नहीं पूछेंगे, बस इतना और बता दे कि हुसैन को पहचानता है? कहा कि वही हुसैन जिसके लिए नबी ने कहा था हुसैन और मिन्नी तो आना मिना हुसैन। कहा कि बस मशहूर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। हुसैन ने एक कासिद भेजा था, तो उसे पहचानता है? कहा मुस्लिम। कहा क्या? कहा उसी मुस्लिम के तो दोनों बेटे, उसी मुस्लिम के तो हम दोनों बेटे हैं। बस ये सुनना था, बस ये सुनना था कि कहने लगा मशहूर कि मैं जान का रिस्क लेकर तुम शहजादों को रिहा कर रहा हूँ, मैं जान का रिस्क ले रहा हूँ और तुम शहजादों को रिहा कर, और मुझे मालूम है कि आगे में वक्त मुझे कत्ल करवा देगा, लेकिन बेटो मैं एक शर्त पे रिहा कर रहा हूँ। बच्चे ने पूछा मशहूर वो शर्त क्या है? कहा शर्त को इसलिए है कि कयामत के रोज अपनी दादी फातिमा ज़हरा से मेरी शिकायत न करना। बस आपकी क्या आवाज़ बंद हुई, मस्जिद तमाम हो गई। बच्चों को रिहा किया, बच्चों को रिहा किया और कूफे के बाद एक काफिला जा रहा था, उस काफिले के करीब छोड़ दिया कि बच्चों काफिला जब करीब से गुजरेगा तो उसके साथ तुम लोग निकल जाना आगे। इत्तेफाक किया हुआ कि काफिला तेजी से गुजर गया, बच्चे काफिले में जुड़ न सके। अब पूरी रात बच्चे रास्ते की तलाश में घूमते रहे। सुबह हुई, जब सुबह हुई तो बस्ती की कनीज दरिया पर पानी भरने के लिए आई। जब उसने पानी में देखा तो उसे 2 जान से चेहरे वाले बच्चे नजर आए जो दरख्त की टहनियों में सहने हुए बैठे थे। उसने पुकार के कहा कि बच्चों जरा नीचे तो आओ। दोनों बच्चे नीचे आए। जब नीचे आ गए तो पूछा तुम लोग कौन? कहा कि हम मुस्लिम के दोनों बेटे हैं। बस ये सुनना था कि कनीज ने पुकार के कहा कि मेरी मालिकन तुम्हारे खानदान से मोहब्बत करती है, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। बच्चों को लेकर कनीज आई मालिका के पास। कहा कि मुस्लिम के बेटे हैं। जैसे ही सुना मुस्लिम के बेटे, मालिका ने कहा कि जा मैंने तुझे आजाद किया, मैंने खुशी में कि मुस्लिम के बच्चे आ गए मेरे पास, मैंने तुझे आजाद किया। फिर कहकर बच्चों को अपने गले से लगाया। 1 साल पहले माँ की गोद में बिछे और 1 साल के बाद माँ की आगोश में आए, एक मोमिना की आगोश में। उस मोमिना ने बिस्तर किया, बच्चों को खाना खिलाया, सुला दिया। आखिर जो रात के वक्त उसका रिश्तेदार आया, उसके कानों में सांस की आवाज आया, देखा कि 2 बच्चे सो रहे, उन्हें जगाया, पूछा कि तारुफ करवाओ कि तुम दोनों बच्चे कौन हो। कहा कि अल्लाह और रसूल की जमानत में तो तारुफ कराए। कहा कि जी तारुफ कराओ। कहा कि हम मुस्लिम के दोनों बेटे हैं। बस ये सुनना था कि वो ये कह के आगे बढ़ा कि तुम्हारी तलाश में मेरा घोड़ा मारा गया। ये कहकर उसके बड़े भाई को हाथ पकड़ा, पकड़ के धक्का दिया जिससे उसके सर में सट्टा लगा। रात भर दोनों बच्चों को सतून से बांध के छोड़ दिया। सुबह हुई, हाथ पकड़ा, जैसे जानवर को खींच कर कत्ल का लाते वैसे बच्चों को खींच के लाया। बड़े भाई को जमा किया, लाशा दरिया में फेंका, लाशा आप पे रुका रहा। छोटे भाई को जमा किया, लाशा दरिया में फेंका। दोनों भाई बगल किए हुए, लाशा सदा आप पर ढह गया। मोमिना कुछ न कर सकी, उसने 2 कुर्ते लिए और उनको खून आलूद किया। कहने लगी इन्हें बचा तो नहीं सकी, मदीने जाकर बनी हाशिम को पुरसा दूंगी। कुर्ते लेकर आई। मुस्लिम की ज़ौजा जिंदा थी, बच्चों की दादी जिंदा थी,